ادارہ اپنا گھر جہلم اولڈ ایج ہاؤس۔ آج میں آپ کو ایک ریسنٹلی جو ڈیتھ ہوئی ہے کل کہانی سنانے لگی ہوں۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ایموشنل کروں، میرا صرف یہ پیغام ہوگا کہ خدا اپنے والدین کا خیال کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو نہ پیچھے کوئی دعائیں رہتی ہیں، نہ کوئی دھیان رکھنے والا رہتا ہے۔ یہی سمجھ لیں چاہے انسان بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی جو والدین ہوتے ہیں نا وہی سہارا ہوتے ہیں اولاد کا۔ تو بات اس طرح ہے کہ 2013 میں ہمارے پاس ایک عورت آئی تھی جس کا نام اما رانا، یہ تلا گنگ فتح پور سے تھی۔ جو اس کا بیٹا چھوڑنے آیا تھا اس کا نام تھا رفاقت علی، اور میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتی ہے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک رفاقت علی ہے ایک لیاقت علی ہے۔ اور لیاقت علی جو ہے وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں تھا پتا، بس یہ کہتے تھے دوسری کنٹری چننا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بس اس کو اپنے پاس رکھا ہے، ہفتہ 2 رہی ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا رفاقت علی کو کہ تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لے جاؤ، 2 دن اس کی خدمت کر لو۔ لیکن وہ آیا، لینے ضرور تھا، اس کو لے کر اس کو واپس بھی گیا اور 2 ویک بعد اس کو واپس لے آیا۔ آتے ہی نہ مجھے کہتی ہے کہ ماما جی ہوں میں نہ رون دی نہ میں تنگ کر دی۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا جادو ہو گیا؟ اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اب یہ تنگ نہیں کرے گی، میرا وعدہ ہے۔ جب وہ رفاقت علی چلا گیا ہے یہاں سے تو مجھے کہتی ہے نہیں ماما اندر آ۔ میں اندر گئی ہوں، مجھے قمیض اتار کے بتایا اس نے، اتنے ڈنڈوں کے نشان آج تک نہیں مجھے بھولتے، سر سے لے کر پاؤں تک اتنے بڑے نیل پڑے ہوئے تھے۔ کہتی ہے نہیں مائے میں نہ ہون جاندی، مینوں پتر بہت ماردا ہے۔ بہرحال وہ جب بیٹا اس کے چھوڑ کے چلا گیا تو مجھے فون کر کے یہ پوچھتا رہا ہمیشہ کہ آپ جو ہیں میری ماں کا بس جب یہ ڈیتھ ہوگی مجھے تب بتانا کہ یہ مر گئی ہے تو اس کو دفنا دینا۔ میں نے کہا بڑا بھائی حصہ تو جب بھی مجھے فون کرتا تھا تو کہتا تھا کہ میری ماں مری ہے کہ نہیں، تو میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ پھر یہ ہوا یہ کہ 9 ماہ پہلے اس کی نا آنکھوں کا ہم نے آپریشن کرایا، ذرا اس کے کم نظر آتا تھا، بالکل بلکہ نظر ہی نہیں تھا آتا۔ تو 9 ماہ پہلے پھر ہم نے اس کو بتایا کہ رفاقت علی تیری ماں کا ہم نے آپریشن کروایا، تو ذرا خبر ہی لینے آ جاتا۔ خبر کیا لینے آیا، اس کو اندر بٹھایا تو اس کو آنکھوں میں انگلیاں مارنے شروع کر دی اس نے کہ تیرا آپریشن کیوں کرایا۔ میرے ملازم کو آواز آئی ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے پوچھا اما رانو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے میرے پترے مینوں ماریا، اکھیاں میں انگلیاں ماری، تینوں نظر کیوں آتا ہے، کیوں آپریشن کرایا میں؟ دیکھیں جو بیٹا مجھے پوچھتا تھا کہ میری ماں مری ہے کہ نہیں، ٹھیک 1 ماہ بعد مجھے لاہور سے فون آتا ہے کسی شخص کا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہاں پہ ایک اما رانو رہتی ہیں، اس کی والدہ کا نام رانو ہے، تو ہماری نا ان سے بات کرا دیں۔ میں نے کہا وہ اس قابل نہیں ہے کہ بات کریں کیونکہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ میرے سے بات کر لیں۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو اما رانو کا بیٹا ہے نا رفاقت علی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا واہ میرے رب، جو اپنی ماں کا پوچھتا تھا کہ وہ دنیا سے گئی ہے کہ نہیں، آج وہ خود چلا گیا، ایک بچی 2 سال کی اور ایک بچی 4 سال کی چھوڑ کے۔ بڑا مجھے انتہائی دکھ لگا۔ پھر میں نے کوئی بندوبست کیا، میں نے لاہور والوں سے کہا کہ بیٹے کا منہ دیکھ لیں، ہماری یہ خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں بس پہ بٹھا دیں تو آپ اس کو تلا گنگ بھیج دیں۔
वो फतेहपुर ही उतारेगी। मैंने फिर उसको बिठा दिया। तीसरे दिन कोई उनके पड़ोसी फिर वापस छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर मैंने इसके बेटे को ढूंढा जो लियाकत अली था। मुझे किसी ने बताया कि लियाकत अली जो है ना वो लेक्चरार है इधर इस्लामाबाद में, ठीक है। तो उसको बुलाया। फिर हमने कहा कि नए सिरे से आप आके फॉर्म फिल करें या फिर साइन कर जाए कि मेरी माँ आपके पास है, तो जाहिर है आपकी अमानत है, माँ है आपकी। बस आया, बड़ी मुश्किल से आया, बुला बुला के साइन की और चला गया। अभी 3 दिन पहले उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी अम्मा रानू की। मैंने ये किया कि मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया लियाकत को। तो लियाकत को मैंने कहा कि बस ज़हनी तौर पे रेडी रहना, क्योंकि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो किसी वक्त भी आपको आना पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने मुझे 3 दिन नहीं पूछा कि कैसी हालत है या क्या है क्या नहीं। लिहाजा वो कल जब उसकी डेथ हुई है 3 बजे, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा कि लियाकत तेरी वालदा दी डेथ हो गई ते हुण की करना है। कहता नहीं ग्रां विच ना दस्यो ते बस मैं आमना वा पिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि कितने बजे आओगे? कहता है मैं आऊँगा 9 बजे। हमने कब्रगान को कह दिया कि 9 बजे कब्र तैयार रखना। उसने कब्र तैयार कर ली। ये 9:30 बजे पहुंच जाए तो आके बैठ गया यहाँ पे। मैंने उसे पूछा है, मैंने कहा तेरी वालदा है 100 बीघे जमीन की मालिक है, 100 बीघे जमीन की। तो मैंने कहा कि अगर आप इसके कब्र दफन का करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। कहता मैडम आप मुझे पहले बताते, मैं पैसे तो लेके आता। मुझे इतना शॉक्ड हुआ। ये चीजें पूछने वाली होती हैं। कल से मैं बहुत, मेरी तबीयत खराब है इसी वजह से कि या अल्लाह औलाद देना, नेक देना, सालिया देना, कदर करने वाली देना। उसके बाद मैंने कहा माँ का मुंह तो देख ले। कहता देख लेना। फिर मैंने कहा कि साथ जाओ, जाके दफनाओ। तो गया हमारा ड्राइवर, साथ लेकर गया इसको। वहाँ पे मैयत रखी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जनाजे के लिए। जाहिर है एकदम तो कोई भी नहीं आता। वहाँ पे ऐसे चोरी भागा है कि ना तो उसने जनाजा पढ़ा ना उसने मट्टी डाली है। आप लोगों को आजकल की जो जनरेशन है, फिर दोबारा यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। हम तो हिदमत के लिए बैठे हुए हैं, हम हिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। हमने अब देखो आप सबके सामने हमने जो किया 8 साल अल्लाह किया, अल्लाह रास्ते किया, अल्लाह हमारा कबूल करे। और आज का भी कब्र का दफन का वो भी हम ही कर रहे हैं। अल्लाह हमारा कबूल करे। मैं ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत मेरी माँ की खिदमत की है और ये सारा 8 साल तक इन्होंने खिदमत की है और सारा कुछ ये जनाजे का भी ये कर रहे हैं, कब्र भी सारे एक्सपेंडिचर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसका बहुत ज़्यादा हमारी वालदा का वो मतलब खिदमत बहुत अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की